نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 9 میں کہ تم فرما دو کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان، یعنی کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو متقی اور پرہیزگار کی علامت یہ ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے کی علامت یہ ہے کہ وہ علم والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس کے پاس اللہ نے علم نافع عطا کیا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ علم حاصل کرنے کے کیا آداب ہیں، یعنی کہ اس کے کیا ایٹیکیٹس ہیں نالج حاصل کرنے کے، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہمارے دین کی جو اصل ہے اور جو بنیاد ہے وہ ہے علم حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، بغیر علم کے نہ آدمی کامل مسلمان ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کے اعمال درست ہو سکتے ہیں، نہ ہی وہ احکام جان سکتا ہے، نہ ہی حلال و حرام کی تمیز کر سکتا ہے، نہ وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، نہ نیک اعمال کر سکتا ہے۔ تو ساری چیزیں جو بھی آپ کو کرنی ہے تو اس کے لیے چاہے عقیدہ درست کرنا ہو یا عمل کو درست کرنا ہو، اس کے لیے علم ضروری ہوتا ہے۔ تو علم کی فضیلت پر چند ایک باتیں، چند ایک احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے ادب کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلی تو حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ اور ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بھلائی والا معاملہ ہو، میری قسمت اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے، میرے سارے کام اچھے ہو جائیں، میری بگڑی بن جائے۔ تو ہمارا بھلا کب ہوگا، اور ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کیا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی والا ارادہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو علم دین عطا کر رہا ہے، کیا علم دین کی سمجھ بوجھ آپ کو ملنے لگی ہے، کیا آپ کو ہدایت کی توفیق مل رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ تو جو لوگ علم حاصل کرنے میں مشغول ہیں، خصوصاً یہ رمضان کے مہینے میں آپ اپنا وقت نکال کر علم دین سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، تو یہ قابل مبارکباد ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، تبھی تو آپ کو یہ توفیق نصیب ہوئی ہے کہ آپ علم دین حاصل کریں۔ اسی طرح علماء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وارث بیان فرمایا ہے، سنن ماجہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی۔ ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلا کہ نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں، اور اسی طرح نبوت کی وراثت، وراثت سے مراد یہاں علم ہے، تو اس علم سے بڑھ کر کوئی اور عظمت والی بات نہیں ہوتی ہے۔ جب آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے، علم والے کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوق استغفار کرتی ہے۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کا کیا مرتبہ ہوگا جس کے لیے زمین و آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوں، یا سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کر رہی ہوں، اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں نہیں ہوتی، یعنی ہپوکریٹ جو ہوتا ہے، منافق جو ہوتا ہے، تو دو خصلتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں نہیں ہوتی، یعنی کہ مومن میں ہوتی ہیں، منافق میں نہیں ہوتی۔ وہ کیا؟ ایک ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق، گڈ کیریکٹرز، اور دوسرا دین کی سمجھ بوجھ، علم دین کا حاصل کرنا، اس کی فقہ تفقہ حاصل کرنا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔
اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جس کے اندر دو باتیں جمع ہو جائیں، خیر کی باتیں، ایک اچھے اخلاق اور علم دین، جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو شخص مومن کی علامت ہوتی ہے، منافق نہیں ہو سکتا ایسا شخص، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں میں سب سے افضل وہ مومن عالم ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو نفع دے، اور اگر اس سے بے پرواہی کی جائے تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز رکھے۔ یاد رکھیں کہ یہ علم جو ہوتا ہے یہ ایسی عظیم نعمت ہے اور اتنے بڑے ثواب کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ دوسری عبادتیں بڑی مشقت کرنے کے بعد آپ کو وہ علم جو ہے ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن علم دین حاصل کرنے میں جو ثواب ہے وہ باقی عبادات میں نہیں ہے، اور علم دین حاصل کرنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے جامع البیان میں کہ جو علم دین حاصل کرے گا اللہ عز و جل اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا علم دین حاصل کرنے سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے المعجم الاوسط میں کہ جس دن میں ایسے علم میں اضافہ نہ کر سکوں جو مجھے اللہ عز و جل کے قریب کر دے، اس دن کے روشن ہونے میں میرے لیے کوئی برکت نہیں ہے۔ تو یہاں احمد بتا رہے ہیں علم دین حاصل کرنے کی کہ وہی دین برکت والا ہے جس دن آپ نے کچھ نہ کچھ علم دین سیکھا ہو۔ اگر آپ کوئی ایسا دن گزار دیں جس دن آپ نے کوئی علم دین کی بات نہیں سیکھی تو پھر وہ دن بے برکت گزر گیا، فضول گزر گیا۔ اسی طرح اللہ عز و جل کی کوئی عبادت ایسی نہیں کی گئی جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے افضل ہو، اور ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک عالم ہے، فقیہ ہے، دین کی اچھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو اس کا مرتبہ جو ہے ہزار عابدوں سے بھی، عابد یعنی عبادت کرنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، تلاوت کرنے والے، راتوں میں نمازیں پڑھنے والے، ہزار عابدوں سے بڑھ کر جو ہے ایک عالم کا، ایک فقیہ کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اور ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، پلر ہوتا ہے، اور اس دین کا ستون جو ہے فقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عالم اور عابد کے درمیان 100 درجے ہیں، 100 لیول سے، اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مسافت ایک اچھا گھوڑا جو ہوتا ہے 70 سال تک دوڑ کر طے کرتا ہے، تو جو ڈسٹانس وہ اتنا کور کر لیتا ہے اتنا ایک لیول ہوتا ہے، اور ایسے 100 لیول ہوتے ہیں عالم اور عابد کے درمیان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلم باللہ۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سا علم مراد لیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم۔ عرض کی گئی ہمارے سوال عمل کے متعلق ہے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام علم کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یعنی یہ ذات باری تعالیٰ کا علم ہو تو تھوڑا عمل بھی فائدہ دیتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو زیادہ عمل بھی فائدے سے خالی رہتا ہے۔ یہ جامع البیان کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ علم دین حاصل کرنا کتنا زیادہ اہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ بغیر علم کے عمل فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ آدمی عبادت کرنے لگ جائے گا، طہارت کے مسائل صحیح سیکھے نہیں ہوتے نہ وضو ہوگا، اور نماز کے مسائل سیکھے نہیں ہوتے نماز فاسد ہو جاتی ہے، حجوں کے ارکان صحیح سیکھے نہیں ہوتے ہیں جنایات لازم آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور روزے کے مسائل سیکھتے نہیں ہیں، روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ لازم آ جاتا ہے۔ تو بجائے ثواب کمانے کے آدمی گناہگار بن رہا ہوتا ہے اگر علم حاصل نہیں کرتا۔ تو علم ہر شخص پر حاصل کرنا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر شخص پر حاصل کرنا فرض ہے۔ لیکن کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ فرض علوم جو ہوتے ہیں اس کا حاصل کرنا فرض ہوتا ہے، اور فرض علوم کیا ہوتے ہیں؟ اس کی 3 کیٹیگری ہیں۔ پہلا تو عقائد کا علم، یعنی کہ کون سی باتوں کو ہم نے ماننا ہے جس کے ماننے سے آدمی مسلمان بنتا ہے، یہ فرض ہے، اور تمام عقائد کو دلائل کے ساتھ جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بعض ضابطہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر آپ نے یہ عقائد مکمل حاصل کرنے ہیں دلیلوں کے ساتھ۔ عقائد کے ساتھ آپ کو پھر عبادات کا علم آنا چاہیے کہ عبادتیں کب کون سی فرض ہوتی ہیں، کون سی عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے،
وہ ساری تفصیلات آپ کو، یعنی کہ نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، اگر کسی پر حج فرض ہے تو حج کا کیا طریقہ ہے، عمرہ کا کیا طریقہ ہے، اسی طرح کسی پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ عبادات اور عقائد، یہ ایک پہلی کیٹیگری ہو گئی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ اس کے بعد معاملات اور معاشرت کے متعلق فرض علوم میں، یعنی کہ کس کے کیا حقوق ہیں، کون سی کس چیز کی کیا سنتیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں معاملات سے متعلق آپ نے حاصل کرنی ہے۔ جیسے کہ اب یہ ہمارا جو کورس ہے یہ خصوصاً سیکنڈ پارٹ سے متعلق ہے، حقوق اور آداب سے متعلق، یہ بھی حاصل کرنا یہ فرض علوم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے معرفت گناہ اور اس کا علاج، یعنی پتا ہو آپ کو کہ گناہ کون سے ہوتے ہیں، صغیرہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے، کس کا کیا عذاب ہے، کون سے گناہ سے کیسے بچا جائے، کس گناہ کی کیسی توبہ ہوتی ہے وغیرہ۔ تو یہ تین کیٹیگری ہوتی ہیں علم فرض علوم کی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب جب آدمی کا جیسا جیسا حال ہوتا ہے اس کے حساب سے اس پر علم دین فرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شادی کے لائق ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو اب بالغ کے احکام اور نکاح کے، طلاق کے وغیرہ اس کو احکام سیکھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی نکاح شادی شدہ ہے تو پھر اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے حقوق سیکھ لے، پھر اس کے بعد بیوی جو ہے اولاد کی تربیت وغیرہ کے طریقے، پھر دودھ پلانے کے مسائل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سارے اس کو سیکھنا فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بزنس مین ہے، تجارت کرنا چاہ رہا ہے، جاب کرنے جا رہا ہے، تو حلال و حرام کن چیزوں کو کہتے ہیں، کون سے حلال کے اصول کیا ہیں، حرام سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، کن صورتوں میں ہمارا بزنس جائز ہوگا، کن صورتوں میں ناجائز ہوگا، یہ سارے اصول سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر جاب کرنے والا جاب کرنے کے لیے نکلتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب جب آپ جس سٹیج پر پہنچتے ہیں اپنی عمر کے، اور آپ کے رولس اینڈ رسپانسبلٹیز چینج ہوتی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے علم کا سبجیکٹ چینج ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس لیول میں کون سا علم سیکھنا، اور وہ حصہ آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے لازم ہے ہم پر کہ ہم علم دین کو اہمیت دیں، اور یہ جو فرض ہے، فرض چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور فرض رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر ہوتا ہے، 70 فرض ادا کرنے کے برابر، 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے لوگوں کی جو ہے رغبت کم ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ سال بھر میں چیزیں پڑھنے کی چیز ہم مختصر جو ہے ایک مہینے میں شارٹ میں کور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک مخصوص حصہ، لیکن اس میں بھی لوگوں کی جو ہے رغبت کم ہو رہی ہے، انٹرسٹ کم ہو رہا ہے، یا تو پھر وہ اپنے آپ کو بیزی کر رہے ہیں دوسرے کاموں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نقصان آپ کو دے سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے علم کے شوق کو بڑھائیں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس کے حاصل کرنے کے آداب کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آپ علم دین حاصل کریں گے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہر عمل شروع کرنے سے پہلے نیت کا اعتبار ہوتا ہے، اگر نیت اچھی ہو تو پھر آپ کو جو ہے اس کا مکمل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کی خاطر آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ایسا علم جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہونی چاہیے، یعنی علم دین و شریعت، اس لیے سیکھے تاکہ اس کے ذریعے دنیا کی چیزیں حاصل کرے، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ جب آپ علم دین حاصل کریں تو آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا کمانا نہیں ہوتا، اس کے ذریعے میں پیسہ کماؤں گا علم دین کے ذریعے، تو یہ آپ کی نیت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نہ ہی کسی پر فخر کرنے یا اپنے آپ کو عالم ثابت کرنے تاکہ لوگ مجھے عزت کے مقام پر بٹھائیں، میرے ہاتھ چومیں وغیرہ۔ اس طرح اگر اس کا مقصد جو ہے دنیا حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے علم حاصل کرنے والے کو عذاب دے گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید برکتوں سے نوازتا ہے۔ اور پھر ماہر اور متقی علماء سے علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ بے شک یہ علم دین ہے، لہٰذا دیکھ لو کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ دین کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ پریکاشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی نااہل سے، ایرے غیرے سے، جو علم میں پختگی حاصل نہیں ہے، جس کو، جو خود اس اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو، متقی پرہیزگار نہ ہو، طعن و تشنیع کرنے والا ہو، بد اخلاق ہو، جس کی زبان خراب ہو، ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا نہیں چاہیے، بلکہ جو ایکسپرٹ ہو، جو ماہر ہو، جو پائس ہو، ایسے متقی پرہیزگار عالم سے علم دین حاصل کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دنیاوی معاملے میں ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایکسپرٹ سے اپنا کام کرائیں۔ مثال کے طور پر کسی کی آنکھوں کا آپریشن کرنا ہے تو کیا وہ ایسے ہی کسی کے بھی ہاتھوں سے آنکھوں کا آپریشن کرا لے گا؟ یا کسی کو اپنی ہارٹ سرجری کرانی ہے تو کوئی بھی جو ہے جونیئر ڈاکٹر سے، یا پھر جو ایکسپرٹ نہیں ہے، یا کوئی ماہر جو ہے ریکگنائزڈ ڈاکٹر نہیں ہے، آپ اس کے پاس جا کر کرائیں گے اپنا ہارٹ آپریشن؟ آپ اپنی جان کو لے کر اتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ اچھے سے اچھے ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، ایک سے دو کی رائے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس ماہر کے پاس اپنا علاج کراتے ہیں۔ تو کیا یہ جان کے معاملے میں اتنی احتیاط کرتے ہیں تو ایمان کے معاملے میں آپ نے کتنی احتیاط کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو یہ دین ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے ماہر، متقی، پرہیزگار علماء کی صحبت اختیار کی جائے، اور ان سے ہی علم دین حاصل کیا جائے۔ آج ہمارے یہاں علم دین حاصل کرنے کے اسباب کیا ہے؟ اگرچہ کہ میڈیا اور جو ہے ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے آپ علم حاصل کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو اعتماد ہے کہ یہ ٹرسٹڈ سورس ہیں؟ کیا یہ علماء ٹرسٹڈ ہیں؟ کیا یہ ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے، یا پھر ان کا عمل درست ہے، یا ان کے اخلاق اچھے ہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو بس کسی ویڈیو پر کوئی بھی بات سن لی اور پھر اس کو ماننے لگ گئے، کوئی ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ اس طرح سے آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے علم دین حاصل کرنے کا، بلکہ باضابطہ کسی اچھے استاد کو تلاش کیا جائے، اس کے سامنے بیٹھیں اور اپنے احوال بتائیں۔ وہ دیکھے گا کہ آپ کو کن کن علوم کی ضرورت ہے، اور آپ کی ضرورت کے مطابق پہلے آپ کو وہ چیزیں سکھلائے گا، پھر اس کے بعد وہ آپ کی تربیت کرے گا، اور دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جو ہے آپ کو علم دین میں ماہر بنائے گا۔ آپ کی جو غلطیاں ہو رہی ہیں، آپ کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، آپ کے جو کوشچنس وغیرہ ہیں، وہ اس کو کریکٹ کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن کوئی ویڈیو دیکھ لیا، اب آپ نے، ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کچھ ہو اور آپ نے سمجھا کچھ ہو، کیونکہ آپ کا وہ لیول اور وہ معیار نہیں ہوتا جو اس عالم کا ہوتا ہے، جو جس کنٹیکسٹ میں وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات مس انٹرپریٹ کر لیتے ہیں۔ اب ہماری کریکشن کون کرے گا؟ ہماری سوچ و فکر کی، اس کے لیے باضابطہ ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف کہیں پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لی، دیکھ لیا اس میں سے چند ایک باتیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس طرح سے آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اور علم نفع پہنچانے والا علم تک نہیں پہنچ پاتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی شکل میں ہمیں جو ہے ایک متقی، پرہیزگار اور ماہر عالم عطا فرمایا ہے۔ جب ہم کسی بھی فن کو دیکھتے ہیں، علم حدیث کو دیکھیں تو وہ محدث نظر آتے ہیں، علم تفسیر کا اگر ہم ان کا بیان سنتے ہیں تو وہ مفسر نظر آتے ہیں، اگر کسی فقہی مسئلے کے بارے میں ہم ان سے کوئی مسئلہ سنتے ہیں تو وہ فقیہ نظر آتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ جس فن کے ماہر ہوں، جو بھی فن ہو، ہر فن کے وہ ایکسپرٹ اور ماہر نظر آتے ہیں۔ تو ایسے ماہرین اور متقی، پرہیزگار علماء سے علم سیکھنا چاہیے، اور ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ان کا بیان سنیں، ان سے استفادہ کریں، ان کی کتابیں پڑھیں گے، تو آپ کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور آپ کے عمل میں زیادتی ہوتی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اگر کسی عالم کا بیان سن کر آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کا بیان سن کر اگر آپ کے اخلاق درست نہیں ہوئے، اس کا بیان سن کر جو ہے آدمی کی ایمان میں تازگی پیدا نہیں ہوئی، کوئی زندگی میں چینج نہیں آیا، ریولوشن نہیں آیا، تو سمجھ لیں کہ پھر وہ جو ہے عالم وہ قابل اعتماد نہیں ہے، کہ اس کی تعلیمات اثر نہیں کر رہی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم گناہوں میں اتنے ملوث ہو جاتے ہیں کہ اچھا سے اچھا بڑا عالم بھی کہتا ہے تو ہماری باتوں پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہمارے دل کی، قلب کی سیاہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، بلیک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور پھر ایک گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بلیک ہارٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی بھی خیر کی بات اس پر اثر نہیں کرتی، وہ جھٹلا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کے دل پر جو ہے نور کا ایک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے۔ جب نیکیاں کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، مسلسل کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے، پھر اسے معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، عبادتوں میں مزہ آنے لگ جاتا ہے، عبادتوں کو بوجھ نہیں سمجھتا، علم اور اہل علم کی عزت کرتا ہے، اور ان کی قدر کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔
تو یہ ہمیشہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی بھی شخص کو جو اپنے آپ کو مولانا یا مولوی کہہ رہا ہو بس اس سے سیکھ لیا آپ نے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہزاروں آپ کو، سینکڑوں علماء آپ کو مل جائیں گے جو ہے بیانات کر رہے ہوں گے، لیکن ہر ایک کے آپ اوتھینٹسٹی ویلیڈیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے جو ماہرین ہیں آپ خصوصاً جو ہے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے بیانات کو سنیں، دیکھیں کیسے آپ کے قلب، آپ کی روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، کس طرح آپ کے عمل میں اور آپ کے اخلاص میں، آپ کے تقوی و طہارت میں جو ہے ترقی محسوس آپ کو ہوگی۔ تو آپ اس طرح کے علماء کو اختیار کریں، ان کی صحبت اختیار کریں، اور صحبت اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے، جب آپ کو ٹرسٹ آ گیا، اب پھر ان کے ویڈیوز بھی دیکھیں گے تو فائدہ ہوگا، ان کی کتابیں پڑھیں گی بھی تو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے متقی اور پرہیزگار علماء سے ہی علم دین حاصل کریں، ورنہ جو ہے نیم حکیم خطرہ جان جس طرح ہوتا ہے، اسی طرح نیم ملا خطرہ ایمان ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی جان کو بھی بچائیں، اپنے ایمان کو بھی بچائیں۔ اسی طرح علم پر عمل کرنا، یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ٹل سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو جانتا تھا اس پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کو علم عطا کیا، کوئی مسئلہ بیان کر دیا، کوئی جو ہے ٹاپک آپ نے علم دین کا سیکھ لیا، اخلاق، اچھے اخلاق کے بارے میں سیکھ لیا، نیکی کے عمل کے بارے میں، گناہ سے بچنے کے تعلق سے سیکھ لیا، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علم پر عمل کریں۔ اگر نہیں کریں گے، صرف سیکھ لیا اور چھوڑ دیا، تو پھر اس سے جو ہے عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت میں پھر سوال کرے گا، پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ جب اللہ نے علم دیا پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جاتا ہے ہمارے پاس۔ تو جو علم سیکھا ہے اس پر عمل کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سیکھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا، تو اسی لیے بہتر ہے کہ نہ ہی سیکھو، یعنی اگر معلوم پڑ گیا تو پھر پوچھ گچھ ہوگی، نہیں کرنے کا گناہ ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں، جو نہیں سیکھے گا اس پر تو ڈبل گناہ ہوگا، ایک تو گناہ کرنے کا، دوسرا جو ہے علم دین نہ سیکھنے کا۔ تو نہیں سیکھ کر کرے گا گناہ تو اور زیادہ ڈبل گناہ ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ ذہن سے نکال دیں کہ علم نہیں سیکھیں گے تو پوچھ نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ڈبل پوچھو گی، سیکھا کیوں نہیں اس پر بھی پوچھو گی، اور سیکھا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا اس پر بھی پوچھو گی۔ اس بات کا خیال رکھنا۔ اسی طرح ظاہراً و باطناً مخالف شرع امور سے بچنا۔ علم دین آپ کو نفع کب دے گا؟ جب آپ جو ہیں اپنے ظاہر کو درست کریں گے، بد اخلاقی سے بچیں گے، اور اپنے باطن کو درست کریں گے، یعنی اپنے قلب سے برائیاں، بدگمانیاں، غیبت اور جو ہے لالچ اور طمع اور خود پسندی اور ریاکاری جیسی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اپنے دل سے نکال کر اسے کھرچ کر پھینک دیں گے، پھر آپ علم دین تھوڑا بھی حاصل کریں گے تو نفع ہوگا۔ ورنہ دل میں جو ہے گندگی ہے اور پھر آپ اس میں علم ڈالتے جائیں گے تو وہ علم آپ کو نفع نہیں دے گا بلکہ آپ کو نقصان دے گا۔ ایسی بات، ایسا سمجھ لیں کہ کوئی ایک پلیٹ ہے اور بہت ہی دھلی ہوئی صاف پلیٹ ہے، اگر آپ اس میں کھانا کھائیں گے تو آپ کو وہ کھانا فائدہ دے گا، لیکن پلیٹ گندی ہے، نجاست ہے، غلاظت ہے، تو اب اس کے اندر آپ کھانا ڈال کر کھائیں گے تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ کھانا آپ کو فائدہ دے گا؟ ٹھیک ہے، یا نقصان دے گا؟ لازمی سی بات ہے نقصان دے گا، کیونکہ ہم نے پلیٹ کو صاف نہیں کیا۔ تو ہمارا قلب پلیٹ کی طرح ہے، ایک کوزہ ہے، ایک پیالہ ہے، اس کو آپ استغفار کے ذریعے، توبہ و استغفار کے ذریعے، ذکر الہی کے ذریعے پاک کریں اور باطنی بیماریوں کو دور کریں۔ علماء صوفیہ کی مجالس میں بیٹھا کریں، ان کے بیانات سنیں، اور جب اپنے دل کو پاکیزہ کر لیں گے تو حکمت کی باتیں اثر کریں گی دل کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو اپنے ظاہر کو اور باطن کو خلاف شرع امور سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی علم حاصل کرنے کے ادب میں سے ہے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو درست کرنا نہیں چاہتا، صرف علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم فائدہ نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح علم حاصل کب کرنا چاہیے؟ جیسے ہی آپ پر فرض ہونے والی ہے کوئی چیز، اس سے پہلے ہی آپ نے سیکھنا چاہیے، لیکن خصوصاً جوانی کے عمر میں علم حاصل کرنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عقل پختہ ہوتی ہے، بازوؤں میں طاقت ہوتی ہے، محنت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بھاگ دوڑ کر سکتا ہے آدمی، علم دین کے لیے سفر کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، اپنے ٹائم کو ارینج کر سکتا ہے۔ تو یہاں اس عمر میں آدمی بہتر طریقے سے علم حاصل کر سکتا ہے، تو اسے زیادہ جوانی کی عمر میں
علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ایک علم تو وہ ہوتا ہے جو فرض ہوتا ہے، تو فرض عین ہوتا ہے، ہر انڈیویجول پر لازم ہوتا ہے، وہ آپ نے سیکھ لیا۔ لیکن پھر وہ ایک سیکنڈ لیول ہوتا ہے، فرض کفایہ، یعنی بعض علوم ایسے ہوتے ہیں آپ کی ضرورت تو پوری ہو گئی، لیکن کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جس سے دوسروں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اگر آپ وہ علم بھی حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں تو پھر یہ بھی آپ کو بہت زیادہ نفع عطا فرمائے گا، اور یہ ایک ثواب جاریہ کا ذریعہ ہے آپ کے لیے۔ پھر علم دین حاصل کرنے کا ادب یہ ہے کہ اس کے لیے بالکل فارغ ہو جائیں، یعنی کہ دیگر مشغولیات سے اپنے آپ کو کیا کریں، فارغ کر لیں، ذہن بالکل خالی ہو، سارے آپ کے کام کاج ایک طرف رکھ دیں۔ جب علم دین سیکھنے کی باری آ رہی ہے تو فوکس کے ساتھ سیکھیں، بے توجہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ اگر آپ علم دین سیکھتے ہیں تو پھر وہ یاد بھی نہیں رہتا، یا بعض اوقات جو ہے آدمی کہہ کچھ رہا ہوتا ہے اور آدمی سمجھ کچھ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے چاہیے کہ اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیں، کوئی کام نہ کریں، کھانا پینا چھوڑ دیں، سارے گھر کے کام وغیرہ ایک طرف کر لیں، اپنا علم دین سیکھنے کے لیے ایک ٹائم مقرر کر دیں، کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ۔ یہ آپ نے عادت بنا لینی ہے کہ آپ کوئی دن ایسا نہ گزاریں جس دن آپ نے علم دین حاصل نہیں کیا۔ یاد رکھیں، جس طرح جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے باڈی گرو کرتی ہے، اگر آپ اسے کھانا نہ دیں تو باڈی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آ جائے گا کہ جسم ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح 3 ٹائم ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تو اسی طرح روح کی بھی غذا ہوتی ہے، قلب کی بھی غذا ہوتی ہے، اور وہ علم دین ہے۔ اگر کوئی بھی علم کی خیر کی بات اسے نہ پہنچے تو پھر دل مردہ ہونے لگ جاتا ہے، روح بے چین ہو جانے لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے جس طرح آپ اپنے جسم کی پرورش کر رہے ہیں، اسی طرح قلب اور روح کی بھی پرورش کریں، اور وہ کس طرح ہوگا؟ ہر روز علم دین حاصل کریں، کچھ نہ کچھ علم دین حاصل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کا معنی مفہوم سمجھ کر، اور باضابطہ علماء کے سربراہی میں، ان کے گائیڈنس میں پڑھیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اس چیز کا فائدہ ہو۔ اسی طرح تعلیم و تعلم کے لیے وقت آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اسپیسیفک ٹائم سلاٹ ڈیفائن کرنا ہے جب آپ فری ہوتے ہوں، یعنی سیکھنے کے لیے بھی، سکھانے کے لیے بھی۔ اگر کوئی چیز آپ کو یاد کرنی ہے، حفظ کرنا ہے، تو سحر کا وقت اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، دماغ بالکل فریش ہوتا ہے تو چیزیں جلدی یاد ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے کوئی چیز بحث و مباحثہ کرنا ہے تو صبح کا وقت اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فریش آئیڈیاز آتے ہیں۔ اسی طرح لکھنے کے لیے دوپہر کا وقت اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ سیلف ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا ریویژن کرنا چاہتے ہیں، تکرار کرنا چاہتے ہیں، تو رات کا وقت اس کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنے ٹائم سلاٹ کو ڈیفائن کر لیں اپنے روٹین میں۔ ہر مرد اور عورت آج کے بعد اپنے لیے 1 گھنٹے کا وقت یوں ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس وقت آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے۔ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا، تو اس چیز کا خیال رکھیں اور اس کے لیے ارینج کریں اپنے شیڈیول کو۔ اسی طرح اہل علم سے دوستی رکھنا اور اس سے محبت کرنا۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے اہل علم کی دوستی کی تو پھر اس کے علم سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کوئی عمل غلط کر رہے ہیں تو وہ اپنے علم سے آپ کو جو ہے متنبع کر دے گا، انفارم کر دے گا، بتا دے گا کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے۔ تو اس طرح سے وہ آپ کو کیا کرے گا؟ ٹرین کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جاہل سے دوستی کریں گے جو خود علم والا نہیں ہے اور اس کا عمل بھی خراب ہے، اب ایسے شخص سے دوستی کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی جہالت کے کاموں پر آپ کو کھینچ لائے گا، اور ویسے بھی اسے علم کی قدر نہیں ہوتی، اگر آپ اسے بتائیں گے بھی تو وہ اس کی توہین کرے گا، بے ادبی کرے گا، تو اس سے آپ کے دل سے بھی جو ہے وہ علم کی وقاعت ختم ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ جو جہلا ہوتے ہیں نہ علم کی قدر کرتے ہیں، نہ اہل علم کی قدر کرتے ہیں، نہ کتابوں کی قدر کرتے ہیں، نہ علماء کی قدر کرتے ہیں۔ تو اسی لیے چاہیے کہ اپنے آپ کو علم والا بھی بنائیں اور علم والوں سے محبت کرنے والا بھی بنائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 طرح کے اشخاص میں سے بننا، 5واں نہ بننا۔ تو فرمایا عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو، یعنی کہ علم حاصل کرنے والا اسٹوڈنٹ بنو۔ اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو کم از کم علماء کی مجلس میں بیٹھنے والا بنو، ٹھیک ہے، ان کی صحبت میں، ان سے اٹھنا بیٹھنا، ان کی مجلس اختیار کرو۔ اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے محبت کرنے والے بنو، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ اتنے دور ہیں کہ اطراف میں کوئی عالم ہی نہیں ہے، اب تو یہ بہانہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، ساری صحبتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اگر آپ
وہ بھی نہیں کر سکتے تو فرمایا کم از کم جو ہے اہل علم سے محبت رکھو، اور پانچواں نہ بننا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی پانچواں بن گیا تو سمجھ لینا کہ آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ تو چاروں جو کیٹیگریز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ چاروں جو ہیں علم سے جڑی ہوئی ہیں۔ عالم علم میں ماہر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے طالب علم جو علم سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد جو اہل علم کی مجلس اختیار کرتا ہے، جاہلوں کی صحبت سے دور رہتا ہے، اور اہل علم کے قریب رہتا ہے علم والوں کی قدر کرتے ہوئے، اور چوتھا وہ جو علم والوں کی مجلس میں تو نہیں ہوتا، البتہ دور بھی ہوتا ہے تو اس کی محبت ان کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے بننا ہے، تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں اور دیکھیں اپنے آپ کو آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور اوپر والی کیٹیگری زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ہر شخص جو ہے عالم بن سکتا ہے، اور ہر عورت عالمہ بن سکتی ہے، سارے اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، آپ اپنا ڈیلی روٹین لائف، بیوی بچے سب کچھ سنبھالتے ہوئے، آفس میں جاب کر سکتے ہوئے، اسکول کالج کرتے ہوئے، سب کچھ کرتے ہوئے آپ عالم بن سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کیا صحابہ نے سارے پیشے چھوڑ دیے تھے؟ کیا انہوں نے جاب وغیرہ کرنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی تھی؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ جبکہ ہر شخص حافظ ہوا کرتا تھا، ہر شخص عالم ہوا کرتا تھا، ہر شخص جو ہے علم دین حاصل کیا کرتا تھا، بڑے بھی ویسے ہی، چھوٹے بھی ویسے، عورتیں بھی اسی طرح علم حاصل کرتی تھیں، اور مرد بھی اسی طرح علم حاصل کرتے تھے، ماہرین ہوا کرتے تھے، لاکھوں میں صحابہ تھے، لیکن تمام کے تمام جو ہے علم دین سے جڑے ہوئے تھے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ علم دین حاصل کرنا یہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ صرف علماء، مولوی، ملا، امام، خطیب، ان لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے، ہم نے علم دین حاصل نہیں کرنا۔ نہیں، ہرگز یاد رکھیں کہ علماء جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ اپنی ضرورت اور دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر علماء ختم ہو جائیں، اس دنیا سے اٹھ جائیں، تو پھر آپ کو علم سکھانے والا کون رہ جائے گا؟ تو اس سے علم حاصل کر لیں کہ اس سے پہلے علم اٹھا لیا جائے، کیونکہ قیامت کی علامت میں سے ہے کہ قرب قیامت جو ہے علم اٹھا لیا جائے گا، اور اس طرح نہیں ہوگا کہ جس نے کوئی چیز یاد کی ہوگی تو اسے بھلا دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ اہل علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علماء جلدی جلدی انتقال کرنے لگ جائیں گے، پھر اس کے بعد جاہل فتویٰ دیں گے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کی کمی ہے، اور ہماری اس میں سب سے بڑی خامی ہے کہ ہم جو ہے ہمارے بچوں کو انگلش میڈیم کی تعلیم تو دلواتے ہیں، لیکن اسے جو ہے علم دین نہیں سکھاتے، جبکہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم آپ دونوں ساتھ ساتھ سیکھ سکتے ہیں، اور دونوں میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ خود آپ، ہم نے ایسے علماء کو ہمارے اطراف میں دیکھا ہے جو ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیے ہوئے ہیں اور دینی تعلیم بھی حاصل کیے ہوئے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس کو اپنا دوست بنایا ہوتا ہے، اور کس طرح آپ نے اپنے ٹائم اور شیڈیول کو ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور آپ، ہر گھر کی یہ ضرورت ہونی چاہیے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک مرد عالم ہو اور ایک عورت عالمہ ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر علم دین کا شوق پیدا ہوگا، والدین کے اندر بھی، بڑوں کے اندر بھی، چھوٹوں کے اندر بھی، اور ان کو جو ہے لگا دیں آپ، ٹھیک ہے، یہ چیز سکھانے، اسکولنگ بھی کرائیں، کالج بھی کرائیں، ساتھ ہی ساتھ علم دین سکھانے کے لیے کوئی استاد مقرر کر دیں، اور وہ آپ چاہے آن لائن سیکھیں، آف لائن سیکھیں، دونوں صورتیں موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن سکھائیں ضرور۔ فرض علم تو وہ ہے کہ جس میں کسی کو چھوٹ ہی نہیں، ہر شخص نے سیکھنا ہے، چھوٹا بڑا گھر کا سب لوگ۔ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں فرض کفایہ عالم بننے یا عالمہ بننے کا، تو ہر شخص جو ہے اپنے گھر سے ذمہ داری لے، پہلے دیکھے کہ آپ خود کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن اب اگر آپ خود نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو تیار کریں، ریڈی کریں۔ آپ لینگویج کا بھی اس میں جو ہے یہ نہ سوچیں کہ بھائی ہمیں اردو نہیں آتی، ہمیں عربی نہیں آتی، وہ ساری چیزیں جو ہے آپ خود بخود اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، باضابطہ آپ مقرر کر دیں، بس اچھے علماء سے رابطے میں رہیں، اور وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کس طرح کرنا ہے، بس نیتیں آپ کی ہونی چاہیے۔ تو کوئی گھر کسی عالم سے خالی نہیں ہونا چاہیے، خالی نہیں ہو، پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارا معاشرہ کتنا سدھرتا ہے۔ ہم نے اپنا تعلق علم سے توڑ دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ سے بھی ٹوٹ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ٹوٹ گئے ہیں، اور یہ ہمیں جو ہے ہماری دنیا بھی برباد کر دے گا اور ہماری آخرت بھی برباد کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علم حاصل کرتے وقت فضول باتوں اور فضول کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر آپ علم کی قدر نہیں کریں گے اور بیکار باتیں کرتے رہیں گے تو اہم باتیں رہ جاتی ہیں، فضول باتوں پر گرفت ہوگی، کیونکہ آدمی جو کچھ بھی اپنے زبان سے نکالتا ہے ہر جملے کا حساب ہوتا ہے، فرشتے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، اور قیامت میں پوچھا جائے گا کہ فلاں جملہ تو نے کیوں کہا تھا، کیا اس کی ضرورت تھی؟
کوئی دین کا فائدہ تھا یا دنیا کا فائدہ تھا. تو اس لیے اپنی زبان کو فضول باتوں سے محفوظ رکھیں. جو آدمی زیادہ خاموشی اختیار کرتا ہے، فضول باتوں سے بچتا ہے، تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے کلمات جاری کر دیتے ہیں، اسے علم و حکمت عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. تو علم کے لیے سفر کرنے کی ضرورت ہے. علم یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس خود بخود چلا آئے گا، لیکن آپ کو علم کے پاس جانا پڑے گا، علماء کے پاس جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور یہ سمجھ لیں اگر آپ نے نہیں سیکھا تو پھر آپ ہلاکت میں چلے جائیں گے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، ٹھیک ہے، بہت شدید آپ کو مرض ہے، اور آپ کے اطراف میں، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ کوئی ڈاکٹر تلاش کرنا شروع کریں گے. لیکن اگر آپ کے شہر میں ڈاکٹر نہیں ملے گا تو آپ کیا چھپ بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو میں ایسے ہی رہوں گا بیماری میں؟ نہیں، آپ دوسرے اسٹیٹ جاتے ہیں، دوسرے سٹی جاتے ہیں. اگر وہ اسٹیٹ میں بھی وہ ماہر نہیں ملتا آپ کی بیماری کا، تو آپ جو ہے دوسرے جو ہے اسٹیٹ جاتے ہیں، بعض اوقات دوسرے کنٹریز جاتے ہیں، لیکن علاج کرانے کی آپ کو اتنی فکر ہوتی ہے. آپ ہمارے حال کو دیکھیں کہ ہمارا علم دین بالکل ہمیں نہیں آتا، لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہمیں فکر ہی نہیں کسی عالم کے پاس جانے کی، علم دین سیکھنے کی. تو ہمارے اندر یہ شوق اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کم سے کم سونا. جو بھی آپ جو ہے نا زیادہ سوئیں گے، 8 8 9 9 10 10 گھنٹے، یہ آپ کا وقت ضائع ہوگا. جتنی ضرورت ہے انسان کو، 6 سے 7 گھنٹے کی کامل نیند جو ہے کافی ہو جاتی ہے. پھر آپ اپنا ٹائم شیڈیول بنا لیں اور اس طرح سے علم دین حاصل کریں. اسی طرح جب آپ علم دین حاصل کر رہے ہوں تو اپنے بدن کو نقصان دہ کھانوں سے بچانے کی ضرورت ہے. تیل والے آئٹم سے جس سے آپ کا گلا خراب ہو بہت زیادہ، یا پھر بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں جس کی وجہ سے آپ کو سردی زکام وغیرہ ہو جائے، یا پھر ایسی بہت تیکھی اور مسالے دار چیزیں کہ پیٹ بدہضمی ہو جائے، تو یہ سارے ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہیں علم دین حاصل کرنے میں. تو جب آپ علم دین حاصل کر رہے ہو تو نقصان دینے والے کھانوں سے بچیں. ٹھیک ہے. اور اپنی زبان کو، اپنے منہ کو پاکیزہ رکھیں. یہ جو گندی چیزیں جس سے بدبو آتی ہے، تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح تکرار و مذاکرے کا اہتمام کرنا، یعنی کہ ریویژن کرتے رہیں. جو علم کا آپ ریویژن کرتے رہیں گے وہ علم آپ کو زیادہ یاد ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ بھولیں گے نہیں. تو ریویژن کرتے رہنا چاہیے. ایک بار پڑھا دیا اور چھوڑ دیا ایسا نہ کریں، بلکہ ریوائز کیا کریں. جیسے کہ ہم نے یہ لیکچر لے لیا، پھر اس کے نوٹس بھیج دیے جاتے ہیں، اس کو ریوائز کریں، ٹھیک، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ محفوظ رہے. اسی طرح جو بھی اہم نکات ہوتے ہیں اسے لکھ لیا کریں. اپنے پاس قلم کاپی وغیرہ رکھیں، نوٹس بناتے رہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، تو آپ لکھ لیا کریں، کہیں آپ بھول نہ جائیں. ٹھیک ہے. تو اس کو لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی. سنن دارمی کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا علم کو لکھ کر مقید کر لو، یعنی علم کو جو ہے محفوظ کر لو لکھنے کے ذریعے. پھر چاہے آپ نوٹس اپنے ٹیبلٹ میں بنا لیں، فون میں بنا لیں، یا تو پھر آڈیو نوٹس بنا لیں، یہ بھی درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے علم سیکھنے کے بعد اسے چھپانا نہیں چاہیے. کیونکہ رسول پاک اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 میں، کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. تو یہ اللہ کی لعنت کا سبب ہوتا ہے. اگر کوئی شخص علم دین سیکھ لیا، کوئی ایک حدیث بھی سیکھ لیا، کسی ایک آیت کا مفہوم سیکھ لیا، کوئی مسئلہ سیکھ لیا، تو آپ دوسروں تک پہنچائیں، یعنی اسے چھپائیں نہیں. کوئی آپ کو پوچھتا ہے تو آپ اسے بتائیں، تکبر نہ کریں اس معاملے میں. کوئی شخص اگر علم دین کو چھپاتا ہے تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس علم کو اس کے دل میں جو ہے آگ بنا کر جلائے گا. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ رحمت سے دور کر دیتا ہے. اسی طرح جو علم آپ نے سیکھا اسے پھیلانے کی ضرورت ہے. خود عمل کریں، اس کے بعد پھیلائیں، اس علم کو پھیلائیں. کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشخاص کی تعریف فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی چیز سنی پھر اس کو پہنچائی جیسی اس نے سنی. کیونکہ بعض جن کو علم پہنچایا جا رہا ہے وہ سننے والے یعنی علم پہنچانے والے سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں.
تو یہ ایک چین آف نریشن آپ کو بنانی ہے، اور ایک لیگیسی آپ نے چھوڑنی ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا وہ آگے پھیلاتے جائیں، کیونکہ علم ایک ایسی دولت ہے جتنا آپ بانٹیں گے وہ بڑھے گی، اور مال ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جتنا خرچ کریں پھر وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو اسی لیے علم کو پھیلائیں، یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بنے گا۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پھیلانے والوں کو دعائیں دی ہیں، اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دی ہیں۔ تو سوچیں جو شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشگوار ہو، میں ہمیشہ ہنستا کھیلتا رہوں، مجھے کوئی غم وغیرہ نہ آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بنوں، تو اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ علم سیکھے اور آگے دوسروں کو سکھائے۔ اور جب آپ علم سیکھ رہے ہوں تو اساتذہ کا ادب و احترام کریں، اپنے ٹیچرز کا ادب و احترام کریں، کیونکہ ادب سے علم آتا ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ استاد کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے، بے حرمتی کرتے ہیں، تو پھر آپ سے وہ علم زائل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور استاد چاہے اپنا ہو یا دوسرا ہو، دونوں کی قدر کرے۔ یہ نہیں کہ میں نے اس استاد سے سیکھا ہے، صرف اسی کا ادب کروں گا، اور فلاں شخص سے میں نہیں پڑھا ہوں، دوسرا شخص اس سے پڑھ رہا ہوتا ہے، میں اس کا ادب نہیں کروں گا، اس عالم کی قدر نہیں کروں گا۔ اس طرح بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہر جو ہے علم والا اور جو استاد ہوتا ہے پڑھانے والا، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ظرف اپنا بڑھا دینا چاہیے۔ بعض اساتذہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پاس کی کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ اسٹوڈنٹ کہیں دوسرے عالم کے پاس جا کے کوئی چیز سیکھتا ہے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تجھے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو اپنا ذرا سینہ کشادہ رکھیں، اور جو ہے کشادہ ظرفی کا اظہار کریں، تاکہ یہ علم جو ہے ہر ایک کا حق ہے، چاہے آپ سے سیکھے کسی اور سے سیکھے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر جو ہے ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب نے اپنے بیانات میں فرمایا کہ یاد رکھیں جب آپ علم دین حاصل کر رہے ہوں تو زیادہ ٹرسٹڈ سورس کون سا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ جتنی قدیم کتابیں علماء کی ہیں، جتنے متقی پرہیزگار سلف الصالحین متقدمین گزرے ہیں، تو ان سے علم دین کی بات لی جائے۔ اور دنیاوی علم جب آپ لیں گے تو جو جدید کتابیں ہیں، ماڈرن ایرا کی ہوتی ہیں، سائنس کی ہوتی ہیں، اس سے جدید علم لیا جائے، لیکن دونوں کو جو ہے ریلیٹ کریں، کو ریلیٹ کریں، اور اپلائی کریں اپنے جو ہے ڈیلی لائف میں، ٹھیک ہے؟ تو جتنی قدیم کتابیں ہوں گی، جتنی پرانے علماء کی باتیں ہوں گی، وہ زیادہ جو ہے نفع بخش ہوں گی علم دین کے معاملے میں، کیونکہ ان کا تقوی زیادہ تھا، ان کا زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا، اور جتنا زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کرتا چلا گیا تو اتنا زیادہ کیا ہو گیا؟ اس کے اندر زوال آتا گیا علم کے اندر، اس کی کوالٹی کے اندر، اس کے معیار، اس کے سٹینڈرڈ کے اندر۔ تو اسی لیے جو ہے ماہرین سے علم حاصل کریں، کیونکہ وہ جو ہے ان کتابوں کو سمجھتے ہیں، پڑھنے کا سلیقہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو نیا علم ہوتا ہے، ماڈل سائنس وغیرہ کا علم ہوتا ہے، یہ بھی آپ حاصل کریں، لیکن جدید سے جدید، جتنا سائنس ترقی کرتی ہے، نئے نئے ریسرچز ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ علوم حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح استاد کی خدمت میں جانے سے پہلے صدقہ کرنا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی ماہر استاد کے پاس پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کی مجلس میں غلطی ہونے کا امکان ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ہی آپ کیا کریں؟ صدقہ دے کر جایا کریں، یہ بھی ایک بہتر ادب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دعا پڑھا کرے، اللہم استر عیب شیخی، کہ اے اللہ مجھ سے میرے استاد کے عیب کو چھپا دے، ولا تذہب برکت علمہ عنی، اور مجھ سے اس کے علم کی برکت کو تو دور نہ فرمانا۔ تو یہ دعا کیا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ جاتے ابتداً تو بات کرنے سے ڈرتے تھے، قرآن میں حکم تھا کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے بات کرنی ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، تو پہلے صدقہ کرو پھر ملاقات کرنے کے لیے جاؤ، ٹھیک ہے؟ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک ادب میں شامل ہے، لازم نہیں ہے، لیکن کریں گے تو بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ پاکی و صفائی کا خیال رکھیں، اپنے ظاہر کو بھی پاکیزہ رکھیں، اچھے سے اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، سرما لگائیں، تیل لگائیں، ڈسپلن کے ساتھ بیٹھیں۔ جتنا زیادہ پاکی و صفائی کا آپ نے خیال رکھیں گے، آپ کا ذہن اتنا زیادہ پاک ہوگا، اور پھر وہ یہ علم کے ادب کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب بھی کوئی حدیث پوچھتا تو آپ غسل کرتے، نئے کپڑے ممکن ہو تو نئے، ورنہ پھر پاک و صاف کپڑے پہنتے، مسجد میں جاتے، خوشبو وغیرہ لگاتے، ممبر پر تشریف ہوتے، بڑے اہتمام کے بعد پھر اس کے بعد حدیث سنایا کرتے تھے۔ تو اتنا زیادہ
پاکی و صفائی کا خیال رکھتے تھے، اتنا ادب کیا کرتے تھے۔ تو علم دین حاصل کرنے والے پر لازم ہے کہ پاک صاف رہیں، ٹھیک ہے، با ادب بیٹھے استاد کے سامنے بیٹھ رہے ہیں تو ادب کے ساتھ بیٹھیں، ٹھیک ہے، ٹیک لگا کر نہیں بیٹھیں اور سستی وغیرہ نہ کریں، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ آپ آن لائن بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن جو ہے اگر اس میں بھی اگر آپ ادب کا احترام کریں، اگرچہ کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، لیکن آپ علم دین سیکھ رہے ہیں، اس کا ادب کریں، پاک و صاف کپڑے پہنیں، ادب سے جو قبلہ روح ہو کر بیٹھ جائیں، تو یہ زیادہ افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پڑھنے سے پہلے استاد سے اجازت لینا، یعنی کہ اگر آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پہلے استاد سے پوچھیں کہ میں پڑھوں، میں ابتدا کروں، اگر وہ اجازت دیں پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ پھر حصول علم میں انتہائی حریص بننا چاہیے۔ حریص سے مراد کہ بہت زیادہ آپ کو ایگرنس ہونی چاہیے، بہت زیادہ طلب ہونی چاہیے علم دین حاصل کرنے کی، جتنا زیادہ شوق آپ کا، طلب آپ کی زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ آپ علم دین حاصل کر سکیں گے، ورنہ لاپرواہی سے علم حاصل نہیں ہوتا، کہ علم تو سیکھنے سے ہی آتا ہے، بغیر سیکھے تو آنے والا ہے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارا کچھ اپلوڈ کر دیا دماغ میں اور آپ علم والے بن گئے، اس طرح نہیں ہوتا، یا پھر کتابیں جمع کرنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو حصول علم میں آپ نے انتہائی حریص ہونا ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ کہ آپ کو اپنی جسمانی ضروریات سے زیادہ بھی آپ علم کو پریفرنس دیں۔ ایک طرف آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور لذیذ بریانی اور کوئی ٹیسٹی کھانا موجود ہے، دوسری طرف علم کی مجلس ہے، تو آپ کے اندر طلب یہ ہو کہ پہلے آپ علم کی طرف بڑھیں۔ ایک طرف شدید پیاس کا احساس ہے اور ٹھنڈا پانی موجود ہے، ایک طرف علم کی بات ہے، تو اس ٹھنڈے پانی کے اوپر آپ علم کو ترجیح دے رہے ہیں۔ جب اس طرح کا آپ کا شوق پیدا ہو جائے گا اور سیکریفائس کا جذبہ آپ کے اندر آ جائے گا، تو پھر آپ کے اندر جو ہے حصول علم کا جذبہ جو ہے پنپنے لگے گا۔ حضرت انس بن مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کوئی بھی شخص اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا جتنا وہ چاہے، یہاں تک کہ اس کو فقر کی تکلیف پہنچے، فقر یعنی غریبی، اور وہ اس علم کو ہر چیز پر ترجیح نہ دے دے، یعنی کہ ساری دنیاوی نعمتوں کے اوپر علم کو جو ہے وہ پریفرنس دے، تبھی وہ علم کی برکات حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ بیٹھے ہوں، علم حاصل کر رہے ہوں، استاد کی ہر بات کو توجہ سے سنیں، اور اگرچہ کہ ہو سکتا ہے آپ نے وہ حدیث پہلے سن لی ہو سکتا ہے وہ آیت کا مفہوم آپ نے پہلے سنا ہو، لیکن جب استاد آپ کو وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، وہ حدیث یا آیت سکھا رہا ہوتا ہے، تو اس کو ایسے ہی سننا ہے جیسے آپ پہلی بار سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی شوق کے ساتھ، اگرچہ کہ آپ نے 10 بار وہ حدیث سن لی ہو، لیکن بے رغبتی نہ کریں، ارے میں تو سنا ہے، اگنور کرتے ہیں، اس طرح نہ کریں، ہر بار اسے اسی شوق اور جذبے سے سنیں جیسے پہلی بار سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوران درس کے دوران سونا نہیں چاہیے، انگڑائیاں لینا یا سستی کرنا یا زور زور سے جمائی لینا، ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی جو ہے ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ استاد کی مجلس میں اپنے ساتھی سے سوال نہ کریں، آپ کا استاد موجود ہے، استاد سے سوال کریں، آپ کو جو ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر کریں گے، ورنہ یہ استاد کی بے ادبی ہوتی ہے کہ دیکھیں استاد موجود ہے اور آپ اپنے کلیگ سے جو ہے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح استاد سے بات کرتے وقت اچھے انداز سے اور ادب سے بات کریں، ڈسپلن سے بات کریں، جھڑک کر اور تانا دے کر اور ایسے ٹون میں یا بلند آواز سے بات کرنا کہ جس سے سامنے والے کی انسلٹ ہو، تو اس طرح منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح استاد کے سامنے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، آپ کے خلاف یہ بات کہہ رہا تھا، تو دوسروں کی چگلیاں اور غیبتیں اس استاد کے سامنے نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح استاد سے بات کرتے وقت ہنسنا نہیں چاہیے، یعنی کہ انسلٹ فیل نہیں کرانا چاہیے استاد کو، کہ وہ استاد کوئی بات اہم بتا رہا ہے اور آپ ہنس رہے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو حقارت کی وجہ بتا رہے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اس کی ناراضگی کے وقت سوال نہیں، استاد اگر کسی وجہ سے ناراض ہیں تو جب وہ غصے کی حالت میں ہو، ناراض ہو، اس وقت کوشچن نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے ویسا جواب نہ ملے جیسا کہ آپ امید کر رہے ہو، تو اس بات کا بھی لحاظ رکھیں۔ پھر جب اگر کوئی مشورہ وغیرہ ہو اور وہ اپنی رائے پیش کریں، تو اپنی رائے ان کی رائے کے خلاف مشورہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ اہل علم ہے اور وہ اس کی حکمت زیادہ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ مشورہ کیوں دیا ہے، اور آپ کا مشورہ ہو سکتا ہے اس لیول کا نہ ہو کیونکہ آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، تو اس کے خلاف، استاد کی رائے کے خلاف مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ اور استاد سے جھگڑنا بھی نہیں ہے، کسی مسئلے میں ڈیبیٹ کرنا یا پھر انہیں اریٹیٹ کرنا یا انہیں ستانا، تو یہ اس طرح سے یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی بے ادبی ہے۔
اگر استاد کسی معاملے میں سختی کرے، اسٹرکٹنس دکھائے، پنش کرتا ہے، تو اس کی سختی پر صبر کریں، ٹھیک ہے، اس کے خلاف نہ بولیں۔ ہم اسکول کالجز میں بھی جاتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، بعض اوقات ٹیچرس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے بری بری آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، اور انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیچرس کی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اس طرح نہ کریں۔ اگر وہ سختی کرتے ہیں تو پیرنٹس کو لے آ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا بعض ٹیچرس تو نہیں کرتے، لیکن تھوڑی سی سختی کر دینے سے وہ آ جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مارا یا ڈانٹا، یہ کیا وغیرہ، تو پھر وہ جو ہے پھر نرمی برتنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بچہ بگڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر استاد سے اگر غلطی ہو جائے، کوئی عبارت پڑھ رہا ہے، کوئی غلطی ہو جائے، کبھی بے خیالی میں اس طرح ہو جاتا ہے، سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے، تو آپ انتہائی نرم اور مناسب انداز میں آپ ان کو خبردار کریں، بتا دیں کہ یہ اس طرح ہے یا ایسا نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی چیز انہوں نے مسئلہ بتانے میں کوئی غلطی ہوئی، تو آپ ان کو دوبارہ پوچھیں کہ حضرت یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، ہم نے تو آپ سے یہ سنا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ انفارم کر دینے سے پھر وہ جو ہے کریکشن کر سکتے ہیں۔ یہ لیکن ادب والا طریقہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ غلط پڑھا رہے ہیں، آپ کو پڑھانے نہیں آتا، اس طرح بے ادبی نہیں کرنی ہے۔ پھر اپنے سے کم عمر والے شخص سے علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنے سے اگرچہ کہ آپ جس سے سیکھ رہے ہوں اس کی عمر کم ہو، لیکن اگر اللہ نے اسے توفیق دی ہے، علم دیا ہوا ہے، اور اس کے علم سے آپ نفع حاصل کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے، آپ اس کے لیے علم کے لیے سفر کریں۔ صحابہ کرام میں جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چھوٹے عمر کے صحابی تھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ ان سے جو ہے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر میں چھوٹی تھی، لیکن بڑے بڑے صحابیات اور بڑے بڑے اکابر صحابہ ان سے فتویٰ لینے کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ تو اپنے سے کم عمر والے شخص سے علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور حق بات کو قبول کرنا، اگرچہ کہ وہ بات آپ کے خلاف ہو، اگر حق بات آپ کے سامنے شریعت کے مطابق آ گئی، تو آپ ہٹ دھرمی کا اظہار نہ کریں، بلکہ اس بات کو قبول کرنے اور اپنی اکڑ کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علم سے تکبر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح علم حاصل کرنے میں ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے، جو اہم اور فرض علوم ہوتے ہیں پہلے اس سے شروعات کرنی چاہیے، پھر بعد میں اس کے بعد جس کا درجہ ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے، یعنی لیول وائز درس نظامی بھی آپ کرتے ہیں، عالم بنتے ہیں، تو صرف نحو وغیرہ ترتیب سے پڑھائے جاتے ہیں، اصول پڑھائے جاتے ہیں، فقہ پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے سارے سیکوینس ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پرائمری کے بچے کو ڈائریکٹلی جو ہے میتھمیٹکس کے فارمولاز سکھانا شروع کر دیے تو اس کو سمجھ میں آئے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے بچوں کو پہلے اے بی سی ڈی سکھائی جاتی ہے، نمبرز یاد کرائے جاتے ہیں، ٹیبلز یاد کرائے جاتے ہیں، تو اسی طرح علوم دینیا میں بھی آپ نے ترتیب کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں علم دین جب کہا جاتا ہے تو لوگ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ تجوید سے قرآن مجید پڑھانا، مکتب میں بھیج دیا، چند دعائیں سیکھ لی، تجوید سے قرآن پڑھنا آ گیا، سمجھ لیتے ہیں کہ علم دین حاصل کر لیا۔ نہیں، یہ بالکل نہیں، یہ تو بس یہ پری ریکویزٹ تھی آپ کی، جو ابھی تو آپ نے علم دین شروعات کرنا ہے یہاں سے پڑھانا، لیکن پھر بچوں کو چھڑا دیتے ہیں۔ گھروں میں انتظام کریں، لیڈیز جینٹس کسی طرح سے کسی استاد کو آف لائن آن لائن لگائیں، پیسہ اس پر خرچ کریں، تاکہ سال بھر آپ کے بچوں کو عمر کے ہر حصے میں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو علم دین سکھاتا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند ایک دو سال مکتب میں چلا گیا پھر اس کے بعد اس کو چھڑا دیا، اس طرح نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو بچے بڑے ہونے کے بعد لازمی سی باتیں بگڑ جائیں گے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو سفر کرنے کی نوبت آئے تو سفر بھی کرنا چاہیے، کہ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے سنا کہ فلاں فلاں ملک شام میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک حدیث سن رکھی ہے، تو ان سے وہ حدیث لینے کی خاطر آپ نے جو ہے 1 مہینے کا سفر طے کر کر حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس پہنچے، اور ان سے ملاقات کی، معانقہ کیا، کہنے لگے کہ میں اس لیے جلدی آیا کہ کہیں مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں وہ علم کی بات سیکھنے سے پہلے یا تو میں نہ فوت ہو جاؤں یا آپ انتقال نہ کر جائیں، اس ڈر سے میں آیا ہوں اتنا لمبا سفر کر کے۔ میں نے سنا ہے کہ قصاص کے متعلق جو ہے بدلہ دلانے کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آپ کے پاس ہے، تو میں وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر انہوں نے ہاں کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے، پھر آپ نے وہ حدیث بیان کی۔ تو دیکھیں ان کا کتنا شوق تھا، صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے تھے، ان کی تربیت یافتہ تھے، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ایک علم کی بات ایسی ہے جو میں نے نہیں سیکھی لیکن کسی اور صحابی نے سیکھی، تو وہ سیکھنے کے لیے وہ اتنا لمبا سفر کر کر گئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ایک انصاری صحابی تھے، دونوں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری مقرر کیے ہوئے تھے۔ جس دن جو ہے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن علم دین سیکھتے، اور وہ دوسرا انصاری صحابی جاب وغیرہ کرتا تھا، محنت کرتا تھا، اور پھر دوسرا دن وہ جاتا تھا علم دین سیکھنے کے لیے، اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے محنت مزدوری کرنے چلے جاتے تھے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ انفارمیشن شیئر کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور بغیر سیکھے کے تو علم آئے گا نہیں، اور تھوڑا تھوڑا تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے تعلم آپ نے سیکھنا ہوتا ہے۔ ایک ہی دن میں، ایک مہینے میں، ایک ہی سال میں آپ کو سب کچھ آ گیا، اس طرح نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تعلیم و تعلم کی جو فضیلت اور تکریم وغیرہ اس کے آداب ہیں، اس پر حضور شہید شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے، یہ حسن التکریم فی فی العلم والتعلیم والتعلم کر کے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس میں حدیث ہے، اردو ترجمہ بھی 40 حدیث ہیں اس کے متعلق ہیں۔ اسی طرح علم دین، علم حدیث کے لیے سفر کرنے کی فضیلت کے اوپر بھی 40 حدیث کی کتابیں ہیں۔ آپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں minhajbooks.com سے، اور اس کو مزید اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق اور صحیح جو ہے متقی پرہیزگار علماء ربانیین سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو فرض علم اور واجبات ہیں ان کے متعلق جو ہے علم حاصل کرنے، اور ہمارے گھر میں علماء پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کے لوگوں کو، تمام کے تمام لوگوں کو علم والا بنا اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔